اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا اے میرے رب بنا دے اس کو بلدن آمنا امن والا شہر وارزق اہلہ اور رزق دے اس کے باشندوں کو اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں میں سے من آمن منہم جو کوئی بھی ان میں سے ایمان لائے باللہ والیوم الآخر اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر قال ومن کفر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کفر اختیار کر دیا فأمتعه قلیلا بس اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا ثم اضطرہ الی عذاب النار اضطرہ کا معنی پھر میں اس کو مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کس کو القواعد من البیت بیت اللہ کی دیواروں کو واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کیا دعا کر رہے تھے ساتھ میں ربنا تقبل منا اے ہمارے پروردگار قبول فرما دے ہم سے انک انت السمیع العلیم بے شک آپ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک اے ہمارے پروردگار اور بنا دے ہم دونوں کو وجعلنا اور بنا دے ہم دونوں کو مسلمین فرما بردار لک اپنا ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتاً ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے مسلمۃ لک جو آپ کی فرما بردار ہو وارنا مناسکنا اور دکھا ہمیں ہمارے احکام وتب علینا اور ہمارے اوپر رجوع فرما انک انت التواب الرحیم بے شک آپ ہی رجوع فرمانے والے مہربان ہیں ربنا اے ہمارے رب وبعث فیہم اور بھیج ان میں رسولا ایک رسول منہم انہی میں سے یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر آپ کی آیات ویعلمہم الکتاب اور تعلیم دے ان کو کتاب کی والحکمہ اور حکمت دانائی کی ویزکیہم اور ان کو پاک کرے انک انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور جو شیر خوار بچہ تھا حضرت اسماعیل مکہ مکرمہ پہنچا دیا اور جہاں کعبۃ اللہ ہے اس کے سامنے ایک درخت تھا اس کے نیچے بٹھا دیا، پانی کا ایک مشکیزہ اور تھوڑی سی کھجوریں بھی ان کو دے دیں اور ان کو پہلے یہ بتایا بھی نہیں تھا کہ میں نے تمہیں وہاں پر پہنچا کر واپس آ جانا ہے کہ واپس آپ کو میں چھوڑ دوں گا وہاں پر میں وہاں سے واپسی آ جاؤں گا، یہ پہلے بتایا بھی نہیں۔ تو بہرحال جب وہاں سے واپس جانے لگے تو ماں بیٹا چونکہ وہیں پر رہنے لگے، حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جب لے کر آئے تھے تو تب تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر میں جہاں سے چلا جاؤں گا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں واپس شام جا رہا ہوں۔ کہنے لگی کہ الی من تترکنا یا ابراہیم، ابراہیم ہمیں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس وقت چونکہ اس وقت وہاں پہ نہ کوئی مکان تھا نہ کوئی انسان تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے آگے جا رہے تھے اور حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھیں اور پوچھتی ہیں کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جب جواب نہ ملا تو پھر خود ہی کہا کہ اللہ امرک بہذا، کیا آپ کو اللہ تعالی نے حکم دیا ہمیں یہاں پر چھوڑنے کا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بالکل اللہ نے حکم دیا، ہاں میں جواب دے دیا۔ تو حضرت ہاجرہ نے پھر فرمایا کہ اذا لا یضیعنا، تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، فی امان اللہ، جائیں جی اللہ کے حکم سے آپ نے ہمیں یہاں پر چھوڑا ہے تو فی امان اللہ، اللہ کی امان میں رہیں اور انشاءاللہ ہمیں کوئی ضائع نہیں کر سکے گا، تب ہم ضائع نہیں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم تشریف لے کے وہ چلے گئے، چند دنوں کے بعد وہ کھجوریں اور پانی جو ان کے پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا، بھوک پیاس نے ستایا تو صفا پہاڑی پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کہ کوئی انسان نظر آ جائے اور کچھ کھانے کو مل جائے، چونکہ وہاں پر گہرائی بھی تھی جہاں پر وہ ٹھہرے تھے اور بارش کا پانی یہاں سے گزرتا تھا، تو کبھی یہاں سے دوڑ کر صفا کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اور کبھی مروہ کی طرف پہاڑی کی طرف، اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے۔ بہرحال عجیب حالت تھی، دوڑ کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی دوڑ کر آتی کہ بچہ زندہ بھی ہے یا مر گیا، تو اسماعیل علیہ السلام وہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، غیبی آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، فرمایا غیبی آواز دینے والے کچھ ہماری مدد بھی کر۔ تو اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور جہاں حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پاؤں مارا، حضرت جبرائیل نے وہاں پر پاؤں مارا تو اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا چشمہ وہاں سے جاری فرما دیا،
حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں نے وہاں پر پانی پیا، مشکیزیں بھی بھرے اور وہاں پر ایک گڑھا سا بنا دیا تاکہ یہاں پر سارا کا سارا پانی جمع ہوتا رہے۔ قبیلہ بنو جرہم وہاں سے گزرتا رہتا تھا، مگر پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پر ٹھہرتا نہیں تھا۔ اس دفعہ گزرے تو پانی انہوں نے دیکھا اور وہاں پر انہوں نے ڈھیرا لگا دیا۔ ان میں اس قبیلے کے اندر بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے اور عورتیں بھی ان کی موجود تھیں۔ تو سارے کے سارے لوگ وہاں پر رہنا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ اور حضرت اسماعیل نے اسی وقت وہیں ان لوگوں سے عربی بھی سیکھی تھی۔ تعلم العربیہ، اسماعیل علیہ السلام نے عربی بھی سیکھ لی۔ اس سے پہلے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ کون سی زبان تھی اس سے پہلے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر جو لوگ ٹھہرے تھے ان سے قبیلہ بنو جرہم کے لوگوں سے عربی بھی سیکھ لی تھی۔ تو اس سے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا بلدا آمنا، کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا۔ چونکہ حضرت حاجرہ بیٹے کو چھوڑ کر یہاں پر گئے تھے تو اس شہر کے لیے دعا فرمائی۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ، اور رزق دے اس کے باشندوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تخصیص کر دی کہ اللہ رزق اس کو دینا کہ جو ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے شاید اس وجہ سے یہ کہا ہو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، دعا مانگی تھی کہ اللہ میری امت میں بھی پیدا کر دے امام، انی جاعلک للناس اماما، تو آگے فرمایا تھا کہ ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا تھا کہ لا ینال عہد الظالمین، چونکہ آپ کی جو امت ہوگی اور آپ کے جو بعد آنے والے لوگ ہوں گے ان میں کچھ ظالم بھی ہوں گے، لہٰذا اس لیے آپ کو جو ہے نا یہ آپ کی جو بعد آنے والے لوگ ہوں گے ان میں یہ پیشوا امامت والا سلسلہ ہم جاری نہیں رکھیں گے، کیونکہ کچھ تو امام بن جائیں گے لیکن ہر بندہ نہیں بن سکے گا، وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ ظالم بھی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی سمجھا ہوگا کہ شاید جو کافر ہیں آج پانی بھی ان کو نہ ملے، اس لیے انہوں نے دعا کی کہ اللہ جو ایمان لائے ہیں ان کو عطا فرما دے، جو کافر ان کو نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال ومن کفر، جس نے کفر اختیار کیا اس کو بھی رزق دوں گا، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ رزق ان کو مل جاتا ہے۔ فأمتعه قلیلا، اللہ نے فرمایا کہ میں ان کافروں کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا، یعنی چند دن دنیا میں زندہ رہنا ہے تھوڑا عرصہ، ان کو بھی میں جو ہے نا پانی پہنچاؤں گا اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اس کو مجبور کروں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، کہ کافر تھوڑا سا فائدہ تو اٹھا لے گا لیکن اس کے بعد پھر وہ مجبور ہو جائے گا، اس کو مجبور کیا جائے گا دوزخ کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں، واسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اینٹیں دیے جا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم اینٹوں کو لگائی جا رہے تھے، تو ساتھ میں یہ دعا پڑھ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار قبول فرما دے ہماری اس خدمت کو، یہ جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ کعبہ جو ہے نا یہ 4 کونے والی اونچی ایک جگہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جب طوفان کے بعد اس کے نام و نشان مٹ گیا تھا، نام تو یہ باقی تھا لیکن نشان مٹ گئے تھے۔ حضرت جبرائیل نے لکیر کھینچ کر بتایا کہ یہ جگہ کعبۃ اللہ کی ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے نا یہ 44 مربع فٹ ہے، یعنی ہر طرف سے 44 فٹ ہے اور 50 فٹ یہ بلند ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی تعمیر یکم ذی القعدہ کو شروع فرمائی تھی اور 25 ذی القعدہ کو مکمل کر دی، مطلب 25 دنوں کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو مکمل کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم چونکہ راج تھے، مصری تھے، اور حضرت اسماعیل جو ہے نا یہ مزدور تھے، اور قریبی پہاڑ سے وہ پتھر لا کر دیتے تھے اور حضرت ابراہیم نے اس کو جوڑ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ سے اب کچھ ایک جگہ ہے وہ باہر بھی نکلی ہوئی ہے۔ یہ وہب بن عابد مخزومی ایک کعبۃ اللہ کا متولی تھا، اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمیں چندہ دو مگر ہم چوری، رشوت، سود اور کسی قسم کی حرام کمائی سے ہم پیسہ نہیں لیں گے، بیت اللہ کے اندر نہیں لگائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ چنانچہ اتنی رقم ان سے اکٹھی نہ ہو سکی کہ وہ کعبۃ اللہ کی مکمل عمارت تعمیر کر سکتے، کیونکہ بیت اللہ 4 کونوں والا نہیں ہے، بلکہ جو باہر جگہ نکلی ہوئی ہے چھوٹی سی بیت اللہ کے ساتھ ملی ہوئی، ساتھ میں ایک دیوار ہے چھوٹی سی، اس دیوار کے اندر بھی سارا بیت اللہ ہے۔ چونکہ اس وقت ان سے اتنی رقم اکٹھی نہ ہو سکی حلال کہ وہ اس جگہ کو بھی چھت ڈال دیتے یا یہاں پر بھی دیواریں لگا دیتے، انہوں نے ایسا کر دیا کہ وہ 4 کونوں والا بنا دیا، اور چونکہ پیسے نہیں تھے اس وجہ سے انہوں نے باہر ایک دیوار کھینچ دی اور اس کو اندر ایسے ہی کھلا چھوڑ دیا۔ تو اس سے ایک بظاہر یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوں،
مگر ہر آدمی کے لیے تو دروازہ نہیں کھلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کے لیے وہ حصہ باہر ہی نکلوا دیا کہ کمزور لوگ بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو سکیں اور ان لوگوں کی آرزو بھی پوری ہو جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو دیوار سے اندر جگہ ہے یہ بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہے۔ اگر دروازہ نہیں کھلتا کسی کے لیے، اگر وہ وہاں پر بھی اگر چلا جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، تو وہ بھی یہ سمجھا جائے گا کہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہی ہے، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر جگہ تھی، ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے چھوڑی تھی، پھر آج بھی اسی حالت کے اندر چل رہی ہے۔ اس کے بعد نئی تعمیر اس پر اور کی جا رہی ہے، لیکن اس کو دوبارہ اس اندر شامل نہیں کیا گیا، اس کو باہر ہی ایسے کھلا ہی چھوڑ دیا گیا، اور حکمت جو تھی اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں پر لے جائے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، بنا دے ہم دونوں کو فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمۃ لک، ایک امت ہو، ایک جماعت ہو جو آپ کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ یہی دعا کا نتیجہ تھا کہ ہمیں بھی مسلمان کہا جاتا ہے، مسلمان نام دیا جاتا ہے۔ وارنا مناسکنا، اور دکھا دے ہمیں ہمارے احکام، یعنی حج کے جو احکام ہیں، ارکان ہیں، ہمیں ٹھہرا دے، بتا دے۔ وتب علینا، اور ہمارے اوپر رجوع فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی رجوع فرمانے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ چونکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے مل کر دعا کی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی نسل سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دونوں کی نسل سے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دنیا میں آنے کا ظاہر سبب 3 ہیں۔ ایک دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور دوسرا وبشرا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں اور حواریوں کو میرے آنے کی بشارت سنائی تھی۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا جی؟ احمد ہوگا۔ اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انا محمد وانا احمد، میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں، یعنی میرا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اور میرا نام حاشر بھی ہے کہ جس کے قدموں میں، یعنی جھنڈے کے نیچے، حضور کے پاس جھنڈا ہوگا، اس کے نیچے سارے کے سارے لوگ قیامت والے دن جمع ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وانا عاقب الذی لا نبی بعدی، میرا نام عاقب بھی ہے، عاقب کہا جاتا ہے آخری کو، کہ میں آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ تیسرا جو ظاہری سبب ہے وہ یہ ہے کہ میری والدہ ماجدہ نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے بدن سے ایک روشنی نکلی جس سے شام کے جو محل تھے وہ روشن ہو گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے اسباب تھے، اور ان میں سے ایک سبب حضرت ابراہیم کی دعا بھی ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی یہاں سے آگے ذکر ہو رہے ہیں۔ پہلا فرض منصبی یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتک، کہ وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، یعنی ان کو پڑھ کر سنائیں۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اول مخاطب تھے وہ چونکہ عربی تھے اور وہی ان کی مادری زبان تھی، اس لیے اللہ نے قرآن بھی عربی میں نازل فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تعلیم دے ان کو کتاب کی۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن کو صحابہ کرام صرف سننے سے نہیں سمجھ سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر کر دیتے تھے اور اس کا مفہوم بیان کرتے تھے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ ان کو کتاب کی تعلیم دیں۔ اور تیسرا فرض منصبی تھا والحکمہ، اور دانائی کی تعلیم دے، یعنی جو معنی ہے وہ معنی بھی سکھائیں ان لوگوں کو۔ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، حدیث کے الفاظ کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے اوپر صدقہ لازم ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور عرض کیا، حضرت من یطیق ذلک، کس کو اس کی طاقت ہے کہ روزانہ 360 صدقے کرے؟ صدقے کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ بندہ صرف روپیہ پیسہ دے اس کی صدقہ کہا جاتا ہے، بلکہ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سلام کا جواب دینا بھی صدقہ ہے، اور ایک دوسرے کو جب ملتے وقت خندہ پیشانی سے بندہ اگر ملتا ہے تو یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح راستے پر اینٹ پڑی ہو، پتھر پڑا ہو جو تکلیف کا سبب بنے، باعث بنے، اس کو راستے سے بندہ اگر ہٹا دے تو یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اگر کوئی ناواقف ہے راستے سے، اس کو راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں اور ایک صدقہ بھی ادا ہو گیا۔
اگر کوئی یہ چاہے کہ میں روزانہ 360 جو اعضاء ہیں بندے کے، ہر عضو کی طرف سے صدقہ ادا کروں، تو اس کو چاہیے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھے، کیونکہ چاشت کی نماز میں حضور نے فرمایا کہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے پورے جسم کی طرف سے صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دیتے ہیں۔ فَيُزَكِّيهِمْ، چوتھا کام حضور کا یہ تھا کہ وہ ان کو پاک کرے۔ حقیقتاً تزکی یعنی دلوں کی صفائی تو رب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے اخلاق حسنہ اور تعلیم و تربیت سے لوگوں کے دل صاف فرمائے، اور اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی اور اللہ نے قبول فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس دعا کے اندر شامل فرما دے، ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے، اور ہمارے لیے بھی اللہ کریم آسانی والا معاملہ فرمائے۔